بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس واقعے میں ہم ایک ایسی بات آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے 500 یہودی لوگوں کا اسلام قبول کرنا۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ 500 یہودی لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ غیر مسلم ان کی موجودگی کو دور ہی سے محسوس کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک یہودی کے لباس میں کسی عبادت خانے میں موجود ہے۔ نیند سے جاگنے پر وہ حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن جب بار بار وہی خواب نظر آنے لگا تو انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا سوچا اور یہودیوں کے لباس میں ان کی عبادت خانے میں چلے گئے۔ وہاں یہودیوں کا ایک بڑا اجتماع تھا اور اس مجمع میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تقریر کر رہا تھا، لیکن جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے تو ان کے بیٹھتے ہی اس یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جو محمدی ہو اسے اپنے نبی کا واسطہ وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے تو اس یہودی نے کہا کہ میں جو سوال کروں گا اگر تم نے اس کے جواب دے دیے تو تم کو چھوڑ دوں گا ورنہ قتل کر دوں گا، کیا تم میرا جواب دو گے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہاں میں جواب دوں گا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو اس کا جواب دے گا؟ تو یہودی عالم نے کہا کہ ہاں میں آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا۔ پیارے دوستو، سوال و جوابات کچھ اس طرح سے تھے۔ اس یہودی عالم نے پوچھا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا دن اور رات دو ہے، اس کا تیسرا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا لوح و قلم اور کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہے، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہے، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پھر ایک سوال کیا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا، جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا، سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جمعے کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان، اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ دوستو، یہودی عالم نے پوچھا، وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بیٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں مرنے نہ دیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امان میں تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی استغفار اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہودی اور عیسائی۔ یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس میں دونوں سچے ہیں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ سوالات تو اور بہت سے ہیں، مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، اور وہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ جناب مجھے سارا پتا ہے، جواب مجھے آتا ہے، مگر تم لوگ مانو گے نہیں۔ پھر لوگوں نے اس کو کہا کہ اگر تو کہے گا تو مان لیں گے۔ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا، تو پھر سنو، جنت کی چابی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ تمام یہودی جو وہاں جمع تھے
وہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جس پر حضرت بایزید بسطامی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا یا نہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے علم میں کیا کیا اضافہ ہوا، آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔